اس سے بہتر کوئی عمل کہ اس میں اتنی رحمت، اگر اس کی رحمت کا اندازہ ہو جائے، اگر آپ کو رحمت کا اندازہ ہو جائے کتنی رحمت آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، تو آپ 24/7 کوئی دوسرا عمل ہی نہیں کریں۔ رات میں جب سوئیں گے اپنا، جب بھی آپ رات میں سوئیں یا ابھی بیٹھ 18 گھنٹے بستر پہ جائیں، یہ ایک عمل آج کل، اور وہ 18 ٹائم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا سے مجلس کا آغاز، ہم اس دعا کو بہت آسانی سے اور اس پہ ہم فکر نہیں کرتے کہ ہم بول رہے کیا۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، آپ نے ایک جملے کہا سے مومنین و مومنات، تو وہ ہے، لیکن اصل جملہ کیا کہا کہ اللہ تو رحم کر مومنین و مومنات پر۔ شب جمعہ کی ایون جو آپ نماز پڑھیں تو قنوت میں، ہمیشہ قنوت میں اس طرح مرحومین کے لیے دعا کریں۔ دوستو آج ہم سے جب رشتہ دار جدا ہو جاتے، دور ہو جاتے، ہم ایک دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن یاد کر، ایک مہینہ یاد کر رہے، سال میں ایک دفعہ نہیں، آپ اس طرح دعا کر کے سارے مرحومین کو بخشوا سکتے۔ آپ یہ بھی دعا کرنا جب آج کی رات کہ پروردگار وادی السلام میں جتنے مولا کے چاہنے والے ہیں، پلیز جملے غور سے، وادی السلام میں جتنے مولا کے چاہنے والے پہنچ گئے، اس لیے کہ یہ وہ ڈیسٹینیشن ہے کہ جو مرنے کے بعد ہر نیک روح جاتی ہے وادی السلام میں، اور وادی السلام ہی میں رہتی ہے، جو آج بھی نجف اشرف میں، اللہ ہم کو مولا کی زیارت نصیب کرے، آج بھی نجف اشرف میں وہ جگہ موجود ہے کہ جہاں لوگ جاتے ہیں اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، لیکن وہ جا کے یاد کرنا ایک الگ بات ہے۔ آپ 24/7 یہ کرتے ہو، آپ کا شوہر مر گیا، بیوی مر گئی، بھائی مر گئے، بہن مر گئے، رشتہ دار مر گئے، ان کے لیے صرف ایک ہی جملہ بولنا ہے کہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات۔ محبان آل محمد میں اس لیے بول رہا کہ اس میں آپ ایڈ کر کہ تمام محبان آل محمد، اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو مومن تو نہیں کہہ سکتے، ہم جانتے ہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں، مومن تو بہت بڑی بات ہے، تو ان مومنین کی مغفرت کے ساتھ اگر آپ نے محبان آل محمد کہہ دیا تو محبان آل محمد میں ہم سب آتے ہیں۔ دوستو آج آپ یقین کرو اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، جو معصومین کے ارشادات ہیں، جو حدیثیں ہیں معصومین کی کہ کتنی بڑی رات ہے، اور یہ رات کتنی شدت کے ساتھ، میرے جملے غور سے سنو، کتنی شدت کے ساتھ ہر روح، ہر مرنے والا جو دنیا سے چلا گیا، وہ ایک دن پہلے گیا ہو یا 1 سال پہلے گیا ہو یا 10 سال پہلے گیا ہو، جو گیا ہے وہاں پر وہ انتظار کرتا ہے کہ کہیں سے کچھ آئے تو ہماری تکلیف دور ہو اور ہمارے اوپر رحمت ایک بلیسنگ ہے۔ آپ یقین کرو جب بلیسنگ آتی ہے دنیا میں بھی، جب رحمت آتی ہے تو ہم خوش ہوتے، ہم سال بھر ہر نماز کے بعد دعا کرتے کہ پروردگار تو ہمارے اوپر رحمتوں کو نازل فرما، اور وہ نازل فرماتا ہے۔ اس نے اوقات بھی بتایا ہے، اس نے کہا کہ 24 گھنٹے جب تم دعا مانگو گے میں تمہارے لیے رحمتوں کو نازل کروں گا، اور یہ اتنا ثواب بتایا گیا ہمارے لیے بھی اور مرنے والوں کے لیے بھی۔ آپ بولیں گے کہ ہم تو کر رہے، ہم کو کیا فائدہ، what are we are getting؟ ہر آدمی جو دعا کر رہا، پلیز جملے غور سے سنو، جس نے آج کی رات مرحومین کے لیے کوئی چھوٹا کام بھی کیا ہے، یعنی آپ نے کوئی صدقہ دیا، یعنی آپ نے کوئی جملے بولے، یعنی آپ نے اپنی زبان سے کہا کہ پروردگار ان کی مغفرت فرما دے، تو اللہ اس کی مغفرت صرف اس کی نہیں کر رہا، بلکہ تمہارا فائدہ یہ ہو رہا کہ تم نے دعا کی، اور تم نے دعا کی دوسروں کے لیے۔ اسلام یہ بولتا کہ جب تم دوسروں کے لیے کوئی عمل کرو گے، دوسروں کی مدد کرو گے، دنیا میں بھی کہا گیا کہ کسی غریب کی، کسی محتاج کی، کسی فقیر کی، کسی مسکین کی ضرور مدد کرو، اور آپ کرتے ہیں مدد، آپ اپنی حیثیت سے جو چاہے کریں، تو جب دنیا میں آپ کرتے ہیں کسی کی مدد تو اس کو سکون ملتا ہے، اور وہ فوراً آپ کو دعا دیتا ہے کہ پروردگار اس نے میری مدد کی، کوئی بھوکا ہے آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، کوئی پریشان حال ہے آپ نے اس کی پریشانی دور کر دی، وہ اس کے دل کو کتنا سکون ملتا کہ ارے اس بھائی نے میری مدد کی، اور ہم کو بھی یاد رہتا پوری زندگی کہ میرے وقت کے اوپر اس نے میری مدد کی تھی۔ تو جب دنیا میں آپ کو اتنا ثواب ہے تو مرنے والے کو کے بعد جب آپ اتنا لوگوں کے لیے کر رہے، مومنین و مومنات کے لیے، اور ایک چیز اور یاد رکھو، اٹس ناٹ ایزی، آسان نہیں ہے کسی کی مدد کرنا، دنیا میں ہو یا آپ مرنے والوں کے لیے ہو۔ آپ کوشش کرنا، دعا کرنا
کرنا, میرے جملے سنو, دعا یہ کرنا کہ پروردگار تو مجھے توفیق عطا فرما. دوستو ملینز آف روپیز آپ کے پاس پڑے ہوئے, ملینز آف ڈالر آپ کے پاس پڑے ہوئے, لیکن آپ $1 کسی کو نہیں دیتے. اس لیے نہیں دیتے کہ توفیق نہیں, اللہ کی مدد نہیں ہو. تو کوشش یہ کرو کہ پروردگار, دعا یہ کرو کہ پروردگار ہم کو توفیق دے. اور توفیق کے لیے دعا ہمیشہ ہمارے 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ دے کے دعا کرنا کہ اللہ بحق امام علی نقی علیہ السلام, بحق ہمارے امام حسن عسکری علیہ السلام, سامرے میں دونوں ہمارے امام موجود ہیں, ان دونوں اماموں کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ اللہ تیری عبادت کی توفیق ہو, اس لیے کہ یہ اس بہت بڑی عبادت ہے جو مجھے مل رہی, میں کسی کے لیے کچھ کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی عبادت ہے. اور وہ لکی پسند ہے, خوش نصیب پسند ہے کہ اگر اس کو موقع مل جائے وہ کسی کی مدد کر سکے. تو اس سے بڑی بات نہیں ہے دوستو. تو دعا یہ کرو کہ آج کی رات ہمارے سارے مرحومین جتنے وادی السلام میں ہیں ان کے درجات کا بلند کرو. آپ ایک جملہ بول رہے لیکن آپ کو پتہ نہیں اس جملے سے ان کو کتنا فائدہ, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس جملے سے اللہ کی رحمت کتنی اس کے پاس آئی ہو. دوستو ہم بالکل تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس دنیا میں جانے کے بعد کیا کیا چیزیں ہماری کام آتی ہیں. یہ چیزیں جو کام آتی ہیں وہ ہم کو نہیں معلوم. ہم تو کوشش کرتے کہ ہماری نماز کمائیں گی, روزہ, حج, زکوٰۃ اور لوگوں کی مدد, یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ بالکل صحیح ہے, لیکن اس میں کتنی ریاکاری ہوگی, کتنی ملاوٹیں ہوگی. لیکن جب آپ دعا کر دیں گے تو اللہ ان ساری دعاؤں کو پورا کرے گا. ایک سلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد پر. تو یہ دعا صرف ایک جملہ آپ کو بولنا ہے, اللہم اغفر للمؤمنین. ہمیشہ قنوت میں بھی جب آپ نماز کے بعد قنوت میں پڑھتے ہیں دوسری رکعت میں, جب کہ اللہم اغفر للمؤمنین, کہ اللہ سب کو سب کے لیے تو مغفرت کر, سب کے لیے مغفرت. وادی السلام کے لوگ تو آلریڈی رحمت میں ہیں, آپ نے ان کو اور رحمت. ایک نئی بات یہ دعا کرو پروردگار جتنے وادی برود, اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے کہ وادی برود یہ وہ وادی ہے کہ جہاں سارے گناہگار ہیں. ہم کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وادی میں کیا کیا. کئی واقعات ہیں, میں واقعات کو چھیڑنا نہیں چاہتا, میں نے بہت چھیڑے ہیں ان واقعات. وادی برود کے بارے میں پوری مجلس سے پورا اشرا پڑا کہ وادی برود کیا جگہ ہے, کہ ایسا پرابلم ہے. تاریخ کا ایک بڑا مشہور واقعہ ہے سرکار کے زمانے کہ اللہ کے رسول کے پاس, اور یہ وادی, یہ ڈیزرٹ یمن کے پاس, یہ کسی کو نہیں معلوم کہ یہ ہے, لیکن یمن کے پاس بتایا گیا کہ یہ ڈیزرٹ ہے. اور وادی برود میں ساری وہ گناہگار لوگ رہے. اور اگر آپ نے دعا کی آج کہ اللہ مغفرت فرما وادی السلام والوں کی, اس کے ساتھ یہ جملہ بھی, اگر پلیز میرے جملے واسطے, اگر کوئی امام کا چاہنے والا اپنے گناہوں کی وجہ سے وادی برود چلا, اللہ تو آج کی رات شب جمعہ ہم دعا کر کہ پروردگار بحق محمد وآل محمد, بحق اہل بیت نبوہ مادن و رسالہ, وہ سارے لوگوں جو وادی برود میں امام کے چاہنے, اللہ ان کی مغفرت فرما اور ان کو وادی السلام میں اپنی رحمت کے سائے میں. جب آپ بولیں گے تو ہو سکتا کہ ہو سکتا امام اللہ نے تمہارے اوپر رحم کیا اور تمہاری بات سن کر اگر ہزاروں لوگ ہیں ساری کی ساری آ سکتے تمہاری وجہ سے. آج شب جمعہ تمہاری وجہ, تو کتنی بڑی بات ہے کہ آپ ذریعہ بنیں گے, آپ ذریعہ بنیں گے. اگر میں کسی نیکی کے لیے ذریعہ بن جاؤں تو اس سے بڑی کوئی سعادت نہیں. مثال کے طور پہ کہیں مسجد بن رہی, مثال کے طور پہ کہیں امام بارگاہ بن رہا, اور بنا تو کوئی اور رہا, پیسے تو کوئی اور خرچ کر, آپ نے اس میں تھوڑا سا کنٹریبیوشن کر دیا, ایک اینٹی لگائی, ایک برک لگا, برک کے کتنے پیسے, ہارڈلی $10 $20 میں مثال دیا. آپ نے کہا کہ ایک مسجد میں ایک اینٹ میری طرف سے, آپ نے کہہ دیا. اللہ کے رسول کی حدیث سرکار ارشاد کہ اگر مسجد میں اللہ کے لیے کوئی ایک اینٹ دے گا, اللہ اس کے بدلے میں جنت میں اس کو ایک محل عطا کرے گا, پیلس. کوئی اور نہیں کہہ رہا, اللہ کا رسول کہہ رہا. جس کو دشمن نے ثابت کہا وہ رسول کہہ رہا کہ ایک اینٹ لگانے کا اتنا ثواب. اور ایک آپ کو موقع مل گیا, لیکن سب کو موقع نہیں ملتا, ہر کو موقع نہیں ملتا. آپ جس طرح مثال کے طور پر لندن میں مجھے سن رہے, امام بارگاہ میں, آپ لندن کے امام بارگاہ میں جا رہے اور وہاں پہ کوئی چیز کی ضرورت, ایک سی لائٹ کے بلب کی ضرورت, آپ نے دیکھا کہ یہاں تھا بلب فیوز ہو گیا, آپ لے جا کے بلب دے دو میں نے, اور بول دو بھائی یہ بلب. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ ایک بلب نہیں لگا رہے مسجد یا امام بارگاہ میں, بلکہ اپنی لحد کو, اپنی خبر کو, اپنی گریف کو اس اندھیرے سے بچا لیں. یہی بلب تمہاری گریو میں آئے کہ تمہاری لہر روشن, اور تم نے کوشش کی. تو یہ توفیق مانگو اللہ سے. آج کی رات سب سے بڑی دعاؤں میں سے یہ دعا بھی کہ اللہ تو مجھے توفیق کہ میں تیرے دین کی, تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں, سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے کوئی عمل کر سکوں, سارے مغفرت مومنین و مومنات کی مغفرت کے لیے کوئی کام کر سکوں.
تو کام بہترین اس وقت اہل بیت چینل پہ ہو رہا کہ آپ کچھ نہیں کر رہے، آپ مجلس میں شریک ہو رہے، مجلس میں شریک ہو کر آپ نے وہ کام کیا کہ جتنے مرحومین ہیں آج جو سن رہا، اور اگر ان لوگوں نے عمل کر لیا آپ کی اس مجلس کی وجہ سارے مرحومین کے درجات بلند ہو گئے، تو ہمیشہ ٹرائی کرتے رہو۔ اس کا فائدہ ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسا ہوتا کہ آج آپ نے کچھ کیا، اب کل صبح سے انہیں مثال دے رہا ہوں، رحمت تو آج ہی شروع ہو گئی، لیکن کل کوئی آنے والی بلا ہے، کوئی مصیبت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے جو آ رہی تھی، لیکن تمہارے اس عمل اس ساری پریشانی ٹرائی کرو، کوشش کرو کہ اللہ ساتھ۔ میں بار بار یہ جملہ بول، سعادت نہیں ہوتی، ہم کو موقع نہیں ملتا، ہم کو بالکل موقع نہیں ملتا، ہم وہ بد نصیب ہیں کہ جن کو موقع نہ ملے۔ اسی لیے آپ ہر نماز کے بعد نارمل ڈیز جب بھی دعا 1000 آپ دعا مانگ، یہ دعا بھی مانگ کہ اللہ تو مجھے سعادت دے۔ بہق امام علی نفی علیہ السلام، بہق امام حسن عسکری علیہ السلام، عبادت کی توفیق، کہا کہ عبادت کی توفیق، عبادت صرف مغفرت کے لیے نہیں، آپ کی نماز ہے، آپ کے روزے ہے، آپ کی زکوٰۃ ہے، آپ کا خمس ہے، آپ کی زیارات ہے، آپ کا عمرہ ہے، آپ کا حج ہے، یہ سب مومن سے اچھی مسکرا کے بات کرنا ہے، یہ ساری عبادتوں میں۔ تو یہ ساری عبادتوں کی توفیق کے لیے اب 10ویں امام اور 11ویں امام کا واسطہ دے کر دعا کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ اللہ آج شب جمعہ ہے، سارے مرمین کو اس کا ثواب، جو بھی میں نے یہ ہفتے بھر میں نیکی کی ہے، جو بھی ہفتے بھر میں نے عمل کیا ہے، جو بھی نیک عمل کیا ہے، اس کا ثواب ہوگا۔ ہمیشہ اپنے ثواب کو شیئر کرو دوسرے مرحومین کی طرف۔ آپ بولیں گے اگر میں شیئر کر دوں گا تو what I'm going to get؟ یہ نہیں۔ اگر آپ یہ سمجھ رہے کہ آپ نے شیئر کیا اپنے ثواب کو، سارے مرحومین کو دے دیا، تو پھر آپ کو کیا ملے گا؟ یار اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، بلکہ تم نے اگر شیئر کیا اور وہ دوسروں کو اس کا فائدہ تمہاری طرف، تم تصور نہیں کر سکتے، وہ ایک نیکی وہ تمہارا ایک عمل، یہ ایک عمل تمہاری پوری زندگی کی عبادات کو خوب، اس لیے پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں خوب، کون سا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں خوب، کون سی نماز اس کی بارگاہ میں خوب۔ یہ کوشش کرو ہمیشہ کہ اپنے اعمال کو شیئر کرو، نیکیوں کو شیئر کرو دوسروں کے ساتھ، اور مرحومین کے ساتھ کرو گے، اس سے بڑا ثواب کیا ہے کہ آپ نے اس کو دیا، اس بھوکے کو دیا کہ جو لحد میں لیٹا ہوا ہے اکیلا، تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارا شوہر ہے، تمہاری بیوی، سارے مرحومین ہیں، اس کے لیے آپ نے صرف اتنا کہو، میں پلیز میں سن رہے نا، اس پہ عمل کرو۔ اب جو میں بول رہا ہوں، جہاں بھی بیٹھ کے مجھے ایک سلوات آپ پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج۔ کتنی دیر ہوئی؟ hardly not even 1 minute، not even 1 minute آپ نے سلوات پڑھی۔ آپ کو بولنا کیا ہے؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمحبین، اللہ اس سلوات کا ثواب مومنین اور مومنات کو، اس سلوات کا ثواب سارے مرحومین کو۔ آج شب جمعہ میں نے کوئی ایسا عمل نہیں کیا، کوئی ایسی نیکی نہیں، میں نے ایک سلوات پڑھی، اور سلوات پڑھ کے میں نے تیری بارگاہ میں 14 معصومین کی بارگاہ میں ہدیہ کیا ہے، اللہ اس کا ثواب تو جمیع مومنین مومنات کو دے دے، وادی السلام وادی بلوت میں جتنے امام علی کے چاہنے والے ان سب کو دے دے۔ آپ نے صرف جملہ بنا، آپ کو پتا بھی نہیں کہ کتنے ہیں، ملینز کی تعداد میں ہوں، بلینز کی تعداد میں ہوں، وادی السلام مولا کے زمانے سے لے کے آج تک ملینز اور بلینز کی تعداد میں ہوں۔ آپ نے صرف ایک سلوات پڑھی، اور سلوات پڑھ کے ان کو شب جمعہ بہت ایزی سمجھا۔ ارے ایک سلوات کا کیا مطلب ہے؟ ایک سلوات سے کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ آپ رحمت کے، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے رحمت کی، آپ رحمت کو سمجھو، اس سے بہتر کوئی عمل نہیں، سلوات سے بہتر کوئی عمل، کہ اس میں اتنی رحمت، اگر اس کی رحمت کا اندازہ ہو جائے، اگر آپ کو رحمت کا اندازہ ہو جائے کہ سلوات کے بعد کتنی رحمت آتی ہے اللہ کی بارگاہ سے، تو آپ 24/7 کوئی دوسرا عمل ہی نہیں کریں، آپ صرف سلوات کریں۔ اور ایک ریکویسٹ، آج ابھی تو آپ کے پاس 8 ساڑھے 8 ہے، رات میں جب سوئیں گے آپ لندن، یا UK والے، یورپ والے، امریکہ میں، جب بھی آپ رات میں سوئیں یا ابھی بیٹھ کے آپ 18 مرتبہ سلوات پڑھ کے بستر پہ جانا، یہ ایک عمل آج کا دن، اور وہ 18 ٹائم جو سلوات پڑھیں گے آپ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج، کس کے؟ آپ نے پڑھ دیا، لیٹ گئے، آپ بولیں گے سلوات کا کیا فائدہ؟ اور آپ یہ بولو کہ 18 سلوات پڑھ کے آپ یہ دعا کرو کہ بولے گا اس کا ثواب، اب اپنے لیے کچھ مت، اس کا ثواب جمیع مومنین مومنات، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمحبین، ایک ساتھ کن فیکن کا معاملہ ہے،
ایک ساتھ رحمت خدا نازل ہوتی، جس طرح ہیوی شاور سے نا، جس طرح بارش ہو اس انداز سے بارش ہوتی ہے رحمت. اور رحمت کی بارش کہاں ہو رہی؟ اس اندھیرے میں ہو رہی، اس ڈارکنیس میں ہو رہی، اس تنہا لیٹنے والے کے پاس ہو رہی. تو جب رحمت آئی اس نے فوراً پوچھا کہ پروردگار یہ رحمت آ رہی کہاں سے، یہ اندھیرا دور کیسے ہو؟ تو اس کو بتایا جاتا کہ مثال کے طور پہ فلاں شخص یا فلاں لڑکی یا فلاں لڑکی لندن میں، مثال دے رہا ہوں، لندن میں 18 سلوات پڑھ کے تم مرحومین کی طرف سے اس نے پڑھی on behalf of all the مرحومین، behalf of all the مرحومین آپ نے پڑھ دی. اور اسی طرح سے آپ مرحومین کے ساتھ آپ اور بھی ایڈ کر سکتے کہ جتنے بیمار اور وہ نہیں پڑھ سکتے ان بیماروں کی بیہاف میں نیابت میں نے یہ سلوات، تو ان بیماروں کو بھی شفا ہوتی اور آپ بھی شفا ہوتی، آپ بھی بیماریوں سے بچتے. پتہ نہیں کتنی بیماریاں جو ہم آئی وہ رہ سکتی، لیکن دوستوں سلوات کی وجہ سے وہ ساری بیماریاں آہستہ 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 اللہ کی رحمت کی وجہ سے وہ دور ہوتے رہتے. تو بہترین اعمال جو شب جمعہ کے وہ سلوات ہے. اور کل جمعے کا دن، کل پہلا جمعہ ہے، پہلے جمعے کے اعمال میں بھی یہ بتایا گیا کہ کثرت کے ساتھ سلوات پڑھو. آپ دیکھیں گے سلوات جو ہے جمعے کے بہترین اعمال بتائے گئے. بہترین اعمال جمعے کے یہ ہے فرائیڈے آپ امام کی سلامتی کی بھی نماز پڑھنا، کل دعائے ندوہ بھی ہے، دعائے عہد بھی ہے. اللہ ہم کو توفیق دے، دعا کرو کہ اللہ ہم کو توفیق دے بہت امام علی نقی علیہ السلام، بہت امام حسن عسکری علیہ السلام، کہ اللہ توفیق دے کہ ہم تیری وہ عبادت کر سکیں. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کے لیے دعائے ندوہ پڑھیں اور دعائے عہد پڑھیں، اور پڑھ کے دعا کریں کہ اللہ یہ بھی جو میں دعا پڑھ رہا یہ سارے مرحومین کے بیہاف میں پڑھوں گا، یہ سارے ان محتاج لوگوں کے، ان ہیلپ لیس لوگوں کے کہ جن کا کوئی وارث نہیں ہے، کہ جو ہزاروں سال سے ان مٹی کے نیچے، منو خاک کے نیچے کوئی ایصال ثواب کرنے والا نہیں ہے، لیکن وہ امام کا چاہنے والا تھا. تو ہم اس کو اس کے بیہاف میں ہم نے دعائے ندبہ پڑھی. امام کی ایک نظر کرم فرزند زہرا اگر اس کے اوپر پڑ جائے، ان خبروں پہ پڑ جائے، ان خبرستانوں میں پڑ جائے، تو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے غور بھی کیا کہ جب بھی ہم سلوات پڑھتے ہیں، جب بھی ہم فاتحہ پڑھتے ہیں قبرستان میں جا کے، گریو یارڈ میں جا کے، تو پہلے الحم کا سورہ نہیں پڑھتے، پہلے سلوات پڑھتے، اس کے بعد سورہ الحم پڑھتے، پھر سورہ توحید پڑھتے، پھر جو ہے سلوات پڑھتے اور دعا کرتے. تو یہ دونوں قرآن کے سوروں کے بیچ میں پہلے اور آخر میں سلوات اسی لیے پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کہ سلوات کی برکت سے یہ سورہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور اس کا ثواب ان مرحومین کو پہنچے. دوستو اگر اندازہ ہو جائے آج ہم زندہ ہیں، آج ہمارے ہاتھ و پیر میں الحمدللہ طاقت ہے، ہم بات کر سک رہے ہیں، ہم بول سک رہے ہیں، لیکن کل کیا ہونے والا ہے وی ڈونٹ نو. کل کیا ہوگا وی ڈونٹ نو. وہاں جانے کے بعد کیا ہوگا اندازہ نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اس وقت تم یاد کرو گے. آج تم کو احساس نہیں ہے، یو ناٹ فیلنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. اس وقت احساس کرو گے کہ کاش میں کچھ کر لیتا، کاش. اسی لیے مولا کا جملہ ہمیشہ یاد رکھو، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے.